فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں میزان الحق، جو کہ جواب ہے شیعہ نوجوانوں کی ہدایت کا سبب بننے والے سوالات کا۔ تالیف ہے علامہ محقق آیت اللہ سید جعفر مرتضیٰ حسینی العاملی کی، ترجمہ اور اضافات ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی صاحب کی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 49ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 553 اور باب نمبر ہے 6، فصل نمبر ہے 6۔ عنوان ہے مولوی حضرات اور قمع زنی۔ سوال نمبر ہے 150۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ اگر قمع زنی، نوحہ خوانی، سر پیٹنا اور سینہ کوبی ثواب اور اجر رکھتی ہے، پھر مولوی حضرات قمع کیوں نہیں مارتے اور اپنے سر اور صورت کو لہو لہان کیوں نہیں کرتے؟ اے شیعوں، تمہیں کس نے روز عاشورہ یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے؟ اگر تم کہو خدا اور اس کے رسول نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے تو پھر تمہیں اس پر دلیل پیش کرنا ہوگی۔ اگر کہو کسی نے یہ حکم نہیں دیا، پھر تمہارا یہ کام انجام دینا بدعت ہے۔ اگر کہو اہل بیت علیہم السلام نے یہ حکم دیا ہے، پھر تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ اس میں سے کس نے یہ کام انجام دیے ہیں۔ اگر کہو ہم اس کام سے اہل بیت علیہم السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے ساری مولوی اہل بیت علیہم السلام سے بیزار ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک انہیں سر پیٹتے اور سینہ زنی کرتے نہیں دیکھا، بلکہ شاید خود اہل بیت علیہم السلام بھی ایک دوسرے سے بیزار تھے، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی قمع زنی نہیں کی، نہ کبھی سر پیٹا، نہ سینہ کوبی کی۔ جواب نمبر 1، علماء کا قمع زنی کرنا۔ قمع زنی واجب عینی نہیں ہے جو ہر مکلف پر واجب ہو، بلکہ بذات خود مستحب بھی نہیں ہے۔ جو چیز محبوب و مطلوب خدا ہے اور جس پر اجر عظیم ملتا ہے، وہ کلی طور پر عزاداری برپا کرنا ہے۔ مکلف شخص اپنے حال اور قدرت کے تناسب سے اپنی طبیعت کے مطابق کوئی بھی راہ و روش منتخب کرتا ہے، چاہے وہ سینہ زنی ہو یا کوئی دوسرا امر۔ چونکہ اہم چیز حزن اور ملال کا اظہار، ظلم و ستم کی مخالفت، صاحبان فضیلت اور شہامت افراد اور بلند انسانی اقدار کی یاد اور ان سے درس حاصل کرنا ہے۔ اس لیے کس روش کو اپنانا ہے، یہ خود انسان کے سپرد کیا گیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ماہ رمضان کا عمدی طور پر روزہ افطار کرنے والے کا معاملہ ہے۔ وہ چاہے تو ایک غلام کو آزاد کرے یا لگاتار 2 ماہ روزے رکھے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے۔ عین ممکن ہے کہ بہت سے افراد لگاتار 2 ماہ روزے رکھنے کا انتخاب نہ کریں اور 60 فقیروں کو کھانا کھلانے کو فوقیت دیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نمبر 2، بہت سے اہل علم بھی قمع زنی اور سینہ زنی کرتے ہیں اور ایسے کاموں کے مشتاق ہیں۔ نمبر 3، اگر عزاداری برپا کرنا واجب کفائی ہو، یعنی اگر کچھ افراد اسے انجام دیں، باقیوں پر سے اس کا وجوب ساقط ہو، پھر بعض افراد کا قمع زنی اور سینہ زنی کرنا کافی ہوگا اور بقیہ افراد کو سینہ زنی اور قمع زنی سے بے نیاز کر دے گا، چونکہ یہ کام نماز کی طرح نہیں جو ہر فرد پر واجب ہو، بلکہ خود یہ کام بھی واجب نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے واجب کفائی کی صورت میں جس چیز کو انجام دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہ امام کی یاد کو زندہ رکھنا اور ان کے لیے عزاداری برپا کرنا ہے۔ لہٰذا اگر بعض افراد یہ کام انجام دے دیں
دوسروں سے ساقط ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی شہر کا حاکم اہل شہر سے ہفتے میں ایک بار باغ کے درختوں کو پانی لگانے کا مطالبہ کرے۔ اب اگر کچھ افراد یہ کام انجام دے دیں تو بقیہ افراد سے یہ امر ساقط ہو جائے گا، لازم نہیں کہ شہر کے سارے افراد پانی دیں۔ نمبر 4، عزاداری کی رسومات برپا نہ کرنا گناہ نہیں، نیز یہ اہل بیت علیہ السلام سے بیزاری کی علامت بھی نہیں، بالخصوص اس وقت جب بعض افراد یہ کام اچھے انداز میں انجام دے رہے ہوں تو بقیہ اسے انجام نہ دینے سے گناہگار نہیں ہوتے۔ نمبر 5، فرض کیجئے کہ کوئی بھی شخص عزاداری برپا نہ کرے یا علماء بھی یہ کام انجام نہ دیں، تب بھی ان کی کوتاہی سے اس کام کی خدا کے نزدیک مطلوبیت اور محبوبیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہ زیر سوال نہیں آئے گی، بلکہ ویسے ہی جیسے بہت سے احکام خدا کے یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بہت سے احکام خدا کے یہاں مطلوب ہیں، بعض افراد انہیں انجام دیتے ہیں لیکن بعض انجام نہیں دیتے۔ نمبر 6، بہت سے اہل سنت مذہبی، موسیقی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کو جائز اور شرعی سمجھتے ہیں، لیکن خود ان کے علماء یہ کام نہیں کرتے۔ کیا یہ بات اس کے جواز اور شرعی ہونے پر کوئی ضرب لگاتی ہے؟ اسی سوال کا نمبر 2 حصہ ہے، اس کا جواب ہے نمبر 2، عزاداری، گریہ وزاری اور قمع زنی۔ نمبر 1، کسی دوست کے لیے غمگین ہونا، اس پر گریہ کرنا، اس کے لیے عزاداری کرنا، اس کی یاد میں مجلس برپا کرنا، اس کی سالانہ برسی منعقد کرنا، ان تمام امور کے لیے خدا اور اس کے رسول کے حکم کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسے کام انسان کی فطرت کے ساتھ سازگار اور وفا و محبت، جذبات اور اخلاص کا ثمر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم میں آیا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام پر اس قدر گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مصیبتوں پر اپنے بدن کو سینہ زنی وغیرہ سے تکلیف میں مبتلا کرنا جائز ہے۔ خداوند متعال جناب یعقوب علیہ السلام سے فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 اور 85 میں، اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹے جا رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، قسم بخدا یوسف کو برابر یاد کرتے کرتے آپ جاں بلب ہو جائیں گے یا جان دے دیں گے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کئی اصحاب کی وفات پر غمگین ہوئے اور ان پر گریہ فرمایا۔ جب ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے دنیا سے رخصت ہوئے، عائشہ نے گریہ کیا۔ عمر بن خطاب نے نعمان بن مقرن پر گریہ کیا، نیز عمر نے خواتین کو خالد بن ولید پر گریہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ ان موارد کا سوال نمبر 53 کے جواب میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں، اس وقت آپ نے یہ کہہ کر تصریح فرمائی کہ حمزہ علیہ السلام پر لوگوں کا گریہ کرنا آپ کو مطلوب تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات انصار کی خواتین تک پہنچی، وہ اپنے شہداء پر گریہ کرنے سے قبل جناب حمزہ علیہ السلام پر روئیں۔ سعد بن معاذ یا اسید بن حضیر نے بنی عبد الاشہل کی خواتین کو اپنے شہداء پر رونے سے قبل جناب حمزہ علیہ السلام پر گریہ کرنے کا حکم دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے سامنے خواتین کے رونے کی آواز سنی، انہیں نوحہ سرائی سے منع نہیں فرمایا، بلکہ حکم دیا کہ اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ انصار کی خواتین صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا، یا رسول اللہ، ہمیں خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ سرائی سے منع فرمایا ہے، جبکہ ہم اپنے مردوں پر روتے ہوئے نوحہ سرائی کرتے ہیں اور یوں ہمیں سکون ملتا ہے، لہٰذا ہمیں یہ کام کرنے کی اجازت دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نوحہ سرائی کرو، سر نہ پیٹنا اور سینہ زنی نہ کرنا،
اپنے چہرے اور بال نہ نوچنا اور گریبان چاک نہ کرنا۔ نمبر 4، ائمہ معصومین علیہ السلام سے اس ذیل میں بہت سے ایسی روایات اور دلائل نقل ہوئے ہیں جو ان کاموں کے جواز پر دلالت کرتے ہیں۔ اب اگر سائل شیعوں کے ائمہ علیہ السلام کی امامت کا معتقد نہیں ہے یا ان کی بات کو پسند نہیں کرتا، پھر پہلے سے شیعوں سے امامت پر بحث کرنی چاہیے اور غیر شیعوں کے ائمہ کے کلام کے درست یا غلط ہونے پر تحقیق کرنی چاہیے۔ جب تک کوئی غیر شیعہ شخص اپنے مسلک کے صحیح ہونے کو اب ایک منطقی اور علمی بحث کے ذریعے ثابت نہ کرے، وہ شیعوں پر اپنے مسلک کی بنیاد پر استدلال نہیں کر سکتا، نہ انہیں مغلوب کر سکتا ہے اور نہ انہیں کسی ایسی چیز کو ماننے پر مجبور کر سکتا ہے جس کی حجیت اور دلالت وہ قبول نہیں کرتے۔ نمبر 5، سینہ زنی تو شیعوں نے اہل سنت کی کتب سے اخذ کی ہیں، ان کی کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ نمبر 1، صحابہ کی خواتین جن میں عائشہ بھی شامل تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوگ میں سر و سینہ پیٹا۔ عبداللہ نے اپنے والد سے، انہوں نے یعقوب سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے یحییٰ بن عباس بن عبداللہ بن زبیر سے، انہوں نے اپنے والد عباد سے نقل کیا کہ میں نے سنا عائشہ کہہ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم میری آغوش میں نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تھے۔ میں نے ان کا سر تکیے پر رکھا اور دوسری خواتین کے ساتھ اپنا سر اور چہرہ پیٹا۔ اور یہ روایت ہے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 274، تاریخ الامم و مملوک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441، مواہب الجلیل عینی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47، مسند ابی علی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 63، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 322 اور 323، السیرۃ النبوہ ابن حشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1069، الہدایۃ النحیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 261، اور ہے ابن کثیر کی بھی کتاب السیرۃ النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 477 پر یہ روایت موجود ہے۔ محمد سلیم اسد کہتا ہے کہ یہ سند صحیح ہے۔ ابو اعلیٰ نے یہ روایت جعفر بن مہران سے، انہوں نے عبد الاعلیٰ سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے یحییٰ بن عباس سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کی ہے۔ محمد سلیم اسد کہتا ہے جعفر کی وجہ سے اس روایت کی سند حسن ہے۔ ایسے ہی سعید بن مسیب سے بھی یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ نمبر 2، بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر پڑنے والی کچھ مصیبتوں میں خود کو پیٹے، یہ عمل حرام نہیں ہے۔ احمد روح سے اور محمد بن ابی حفصہ سے اور ابن شہاب سے اور وہ محمد بن عبد الرحمن سے، وہ ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک صحرا نشین اپنا چہرہ پیٹ رہا تھا اور اپنے بال نوچتے ہوئے کہہ رہا تھا میں نے خود کو ہلاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ماہ مبارک رمضان کے روزے سے تھا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایک غلام آزاد کرنے کی سکت رکھتا ہے؟ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب پر اعتراض نہیں کیا اور وہ اپنے ساتھ جو کر رہا تھا غلط ہے، نہ اس سے نہیں فرمائی، نہ یہ فرمایا کہ جو تو کر رہا ہے حرام ہے۔ شاید کوئی کہے کہ وہ شخص ایک اخروی امر کے لیے اپنے سر و صورت کو پیٹ رہا تھا، نہ کہ کسی دنیاوی امر کی وجہ سے۔ اس پر ہم کہیں گے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں بھی کسی دنیاوی امر کی خاطر سر و صورت کو نہیں پیٹا جاتا، بلکہ یہ کام اجر الہی حصول اور حق اور اہل حق پر مظالم ڈھانے والے ظالمین کے ظلم کو رد کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو طلاق دینے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عمر سے نقل کرتے ہیں میں حفصہ کے پاس گیا اور وہ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے چہرے پر تماچے مار رہی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج بھی وہاں کھڑی اپنے چہروں پر تماچے مار رہی تھیں۔ اور یہ روایت ہے کنز الاعمال اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534 پر۔ نمبر 4 ہے کہ احمد عاصر سے اور وہ ہجری سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی کی بیٹی کے جنازے میں شرکت کی۔ وہ ایک سیاہ رنگ کے خچر پر سوار تھا۔ خواتین نے خچر چلانے والے سے کہا اسے جنازے سے آگے لے جائیں۔ وہ لے گیا۔ اچانک عبداللہ نے چیخ ماری، جنازہ کہاں گیا؟ چلانے والے نے کہا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ عبداللہ نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے جنازے سے آگے نہ لے جانا؟ اسے معلوم ہوا کہ اس کی زوجہ سر و صورت پیٹ رہی ہے۔ اس کے بعد ایک عورت نے مرثیہ پڑھا۔ عبداللہ نے کہا چپ ہو جا، میں نے یہ کام کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرثیہ خوانی سے منع فرمایا ہے تاکہ تم خواتین زیادہ گریہ نہ کرو۔ جب جنازہ زمین پر رکھ دیا گیا، اس نے جنازے پر 4 تکبیریں کہیں اور کچھ دیر کھڑا رہا۔ بعض افراد اس کے خاموش رہنے کی وجہ سے تسبیح پڑھنے لگے۔ عبداللہ نے کہا کیا تمہیں لگا کہ میں 5ویں تکبیر بھی پڑھوں گا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ایک تو یہ حدیث اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ نماز جنازہ کی تکبیرات کی تعداد 5 ہے۔ اس کے علاوہ اس کا سیاق اس بات کی تائید نہیں کرتا کہ عبداللہ نے خواتین کو سر و صورت پیٹنے سے منع کیا، بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس نے خواتین کو باطل کلام پر مبنی نوحہ سرائی سے منع کیا۔ اس زمانے میں باطل پر مبنی نوحہ سرائی اور مرثیہ خوانی نیز میت سے جھوٹی باتیں منسوب کرنے کا بڑا رواج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کاموں سے منع فرمایا کرتے تھے، لیکن لوگ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تخلف کیا کرتے تھے۔ جو چیز عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی وہ مرثیہ خوانی کی نہیں سے مخصوص ہے، مگر یہ کہ کوئی کہے وہ مردے پر گریہ کرنے کی اجازت دینے سے ڈر گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مردوں پر رونا ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اور یہ روایت ہے الصحیح من سیرت النبی الاعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے چچا حمزہ علیہ السلام پر گریہ کرنا۔ نمبر 6 ہے جو شخص مجلس عزا برپا نہ کرے یا اس میں شرکت نہ کرے وہ دشمن اہل بیت علیہم السلام شمار نہیں ہوتا، کیونکہ شیعوں کے یہاں فقہی طور پر روز عاشورہ عزاداری برپا کرنا واجب نہیں، بلکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کے لیے اپنی محبت کا اظہار، ان کی یاد کو زندہ رکھنا اور غلط سے جھوٹ سے اعلان بیزاری کا وسیلہ ہے۔ ہر کوئی اہل بیت علیہم السلام کی یاد کو زندہ رکھنے کے وسیلے اور روش کو منتخب کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کوئی مجلس برپا کر کے، کوئی مصائب پڑھ کے، کوئی خطابت کر کے، کوئی ان مجلس میں شرکت کر کے ان کی یاد کو زندہ رکھتا ہے۔ نمبر 7 اگر روز عاشورہ عزاداری برپا کرنا بدعت ہو، پھر قومی دنوں، سالگرہوں، روز آزادی اور میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جشن منانا بھی بدعت ہے۔ ایسے ہی کسی بھی مناسبت پر ہر قسم کے ایسے اعمال جو خوشی یا غمی کا پتہ دے حرام و بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام انجام نہیں دیے تھے۔ ایسی صورت میں جہاز میں بیٹھنا، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار ہونا، ٹیلی فون، فریج، کولر، اے سی اور جدید دور کے تمام وسائل سے استفادہ کرنا بھی بدعت شمار ہوگا۔ نمبر 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال وفات جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کو عام الحزن کا نام دیا تھا، اور یہ روایت ہے تاریخ الخمیس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 اور المواہب الدینیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 180 اور امتاع الاسماء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45 اور مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150، بہار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 25، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 530، شجرہ طوبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236، الطبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 اور تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 134 پر بھی یہ روایت
موجود ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال بعثت کے بارے میں راغب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال کو مبارک جانتے تھے اور اس سال کو سنت الخیر یعنی خیر کا سال، سنت الخیر یعنی خیر کا سال کہتے تھے۔ نیز علی علیہ السلام کے سال ولادت کو بھی مبارک جانتے تھے اور اسے بھی سنت البرکہ یعنی برکت والا سال کہتے تھے۔ اور یہ روایت بھی ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 115 پر۔ صفحہ نمبر ہے 558 عنوان ہے صاحبان امامہ کا قمع زنی اور سینہ کوبی کرنا۔ سوال نمبر ہے 151، کیا وجہ ہے کہ فقط تم سادہ لو عوام ہی قمع اور زنجیر زنی کرتے ہو، آہو بکا کرتے ہو، لیکن صاحبان امامہ یہ کام انجام نہیں دیتے؟ اگر تم کہو یہ بات درست نہیں کیونکہ صاحبان امامہ بھی سینہ کوبی اور قمع زنی کرتے ہیں، پھر تمہیں اس دعوے کو ثابت کرنا پڑے گا، اور اگر تم کہو کہ یہ بات درست ہے پھر میں تمہیں صاحبان امامہ کی حسین علیہ السلام سے محبت پر 1000 سوالیہ نشان والے سوال کے ساتھ چھوڑتا ہوں۔ جواب نمبر 1، یہ علمی روش نہیں چونکہ یہ عوام کے جذبات ابھارنے کے سوا اور کچھ نہیں، اور کوئی قانع کنندہ علمی دلیل پیش نہیں کرتی۔ ایک علمی بحث میں موضوع سے متعلق پیش کردہ دلائل کی بنا پر مطالب کے صحیح یا غلط ہونے کو مشخص کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کے اس موضوع سے متعلق پیش کردہ دلائل کی بنا پر مطالب کے صحیح یا غلط ہونے کو مشخص کرنا چاہیے، اگر کسی ایک شخص کے اس موضوع پر پابند ہونے یا نہ ہونے سے چشم پوشی کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس روش پر چلنا چاہیں اور اہانت کریں اور فتنہ انگیزی اور جذبات کو ابھارنا چاہیں اور کسی بات کے غلط یا صحیح ہونے پر ایسی روشوں سے استفادہ کریں، ہم بھی طرف مقابل کے بے شمار نقاط ضعف پیش کر سکتے ہیں اور ان کے بہانے سے ان پر طعن کر سکتے ہیں، لیکن اس روش سے کوئی دین اور مذہب سالم نہیں بچے گا، کیونکہ غلطی، مخالفت اور علمی میدان میں کوتاہی ہر دین اور مذہب میں پائی جاتی ہے اور اسے کثرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اس سے قبل بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ عاشورے کے دن کے اعمال میں موجود سینہ زنی یا گریہ کرنا سب افراد پر واجب شرعی اور عینی نہیں ہے، بلکہ ہر کوئی اپنی حالت، ظرفیت، امکانات اور مالی اور جسمانی وسائل کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کی یاد اور نام کو زندہ رکھنے کے لیے اقدام کر سکتا ہے، جیسے شاعر اپنے شعر سے، عالم اپنے علم سے، مالدار اپنے مال سے، لکھاری اپنے قلم سے، مصور اپنی تصویروں سے اور دیگر افراد مجالس عزا میں حاضر ہو کر حزن و ملال کا اظہار کر کے عاشورے کے نام اور یاد کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ غم اور ملال کا اظہار، ظلم و ستم اور انحراف کی مخالفت، اہل فضیلت و کرامات اور شہادت کی تکریم اور ان کے عمل سے درس حاصل کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر عاشورے کے دن کوئی بھی شیعہ عزاداری برپا نہ کرے تب بھی عاشورے کی عزاداری اور سوگواری کی حقانیت زیر سوال نہیں آتی، نہ یہ دائرہ حقیقت سے خارج ہو کر دائرہ باطل میں جگہ پائے گی۔ حق ہمیشہ حق ہے، چاہے عوام اس سے روگرداں ہی کیوں نہ ہو جائیں، اور باطل ہمیشہ باطل ہے، چاہے سارے عوام ہی اس میں غوطہ زن کیوں نہ ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر آپ کا کہا درست ہو اور بعض شیعہ علماء امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ولایت سے ہاتھ اٹھا لیں تو اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ولایت آپ کی اور بقیہ تمام مسلمانوں کی گردن سے اٹھائی نہیں جائے گی، نہ اس سے چشم پوشی کی جا سکے گی۔ نمبر 4، علماء اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کرنا اور میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذہبی موسیقی کا استعمال ممنوع نہیں، لیکن عام طور پر آپ کے علماء ان مجالس میں شرکت نہیں کرتے۔ کیا اس بات کو بنیاد بنا کر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے
کہ آپ کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ولایت نہیں رکھتے۔ صفحہ نمبر ہے 559۔ عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام نے اپنا سر اور چہرہ نہیں پیٹا۔ سوال نمبر ہے 152۔ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر اپنا سر اور چہرہ نہیں پیٹا؟ نیز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے وقت علی علیہ السلام نے اپنا سر اور چہرہ کیوں نہیں پیٹا؟ جواب نمبر 1، ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا گیا تھا، ان پر نیزے کی انیوں سے حملے نہیں کیے گئے تھے، ان کی ہڈیوں کو گھوڑوں کی سموں سے مسلا نہیں گیا تھا، ان کا سر بدن سے جدا کر کے شہروں شہروں نہیں پھرایا گیا تھا، ان کے اہل بیت علیہ السلام کو قیدی نہیں بنایا گیا تھا، اور جو امور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لیے ہتک شمار ہوتے تھے، انہیں ابراہیم کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا تھا۔ نمبر 2، سر اور چہرہ پیٹنا واجبات الہی میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک اختیاری امر ہے، ہر کوئی اپنے حال اور شان کے مطابق اس کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک عام شخص اپنے امام اور نبی کے لیے گریہ کرتا ہے، اپنا سر اور چہرہ پیٹتا ہے اور ایک مناسب انداز میں عزاداری برپا کرتا ہے، لیکن لازم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دوسرے انسانوں کے لیے اپنے سر اور صورت کو پیٹیں۔ ایک نبی کے عنوان سے جو مقام اور منزلت حاصل ہے، انہیں اس کی شان اور مصلحت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ معاویہ کے کچھ سپاہیوں نے بعض شہروں پر حملہ کر کے لوٹ مار کی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے ان کے اس عمل پر فرمایا تھا، مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے پازیبیں اور ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشوارے اتار لیتا تھا، جبکہ ان کے پاس اس سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا اس کی خوشامدیں کر کے رحم کی التجائیں کریں۔ پھر وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات پر رنج و عمل سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ روایت ہے نہج البلاغہ شرح ابدہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 اور 65، خطبہ کا شمار ہے 26، الاخبار الاطوال صفحہ نمبر 211 212 پر بھی یہ روایت ہے، اور ہے العقد الفرید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 70، مانی الاخبار صفحہ نمبر 310، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ جب ایک ذمی غیر مسلمان خاتون کے لوٹے گئے کڑوں، کنگنوں اور پازیبوں کے لیے ایک مسلمان پر غصے سے مرنا سزاوار ہے، پھر جو کچھ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور دختران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان بے حدود مظالم کے مقابل سر و سینہ زنی، قمع اور زنجیر زنی کوئی بڑی بات ہے؟ نمبر 3، شیعہ سر اور سینہ زنی کو واجب نہیں جانتے، لیکن اگر کوئی یہ کام انجام دینا چاہے اس کی راہ میں حائل بھی نہیں ہوتے۔ ان کی نگاہ میں مطلوب امر غم اور ملال کو آشکار کرنا، اس حادثے کو دنیا کے سامنے لانا اور اس ظالمانہ روش پر اعتراض کرنا ہے جس نے دین اور دیندار کو حد درجے خوف و خطرے سے دوچار کیا۔ اس سلسلے میں ہر قسم کی سخاوت یعنی اور بخشش خدا کی رضائیت کا باعث ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو شخص بھی غیرت اور حمیت رکھتا ہوگا ایسے کام کو لازم جانے گا اور اپنی حالت و طاقت کے مطابق اس پر غم اور ملال اور غصے کے اظہار کا کوئی نہ کوئی انداز اپنائے گا۔ نمبر 4، کوئی بھی شخص قطعی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص نے یہ کام انجام نہیں دیا مگر یہ کہ وہ رسول ہو اور اس کے بارے میں اس پر وحی نازل ہوئی ہو، یا خود وہ شخص اسے بتائے کہ اس نے ایسا کام انجام نہیں دیا، یا وہ اس شخص کی زندگی کے تمام حالات سے بے خبر ہے اور اس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی اس پر پوشیدہ نہ ہو،
لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور چہرے کو پیٹنے کی قطعی طور پر نفی نہیں کی جا سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے ہم تک کوئی خبر نہیں پہنچی اور میری نظر سے نہیں گزرا کہ ان سے یہ ایسا فعل صادر ہوا ہو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ اور صحابہ کی ازواج وقت رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اور سینے کو پیٹتی ہیں، گریاں کرتی ہیں اور خود اس کام کا اعتراف کرتی ہیں، یہ بات اس احتمال کو قوی کر دیتی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے اذہان میں ایسے کام کا جواز موجود تھا۔ خزائی نے امام حسین علیہ السلام کی سوگ میں جو شعر کہا تھا اسے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھ کر سنایا۔ اسی ذہنی مفہوم کے موجود ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے فاطمہ، اگر آپ حسین علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھتی کہ وہ نہر فرات کے کنارے زمین پر پڑے تھے اور پیاس کے عالم میں جان دے رہے تھے، اپنے چہرے پر تماچے مارتی اور آپ کے چہرے سے آنسو جاری ہو جاتے۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ شعر سننے کے بعد ان اشعار پر اعتراض نہیں کیا اور دیبل سے یہ نہیں کہا کہ چہرے پر تماچے مارنا حرام ہے اور جناب زہرا علیہ السلام ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔